اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یعنی زمانے کی جس چیز نے بھی چمک پائی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے پائی ہے۔ تو ہمیں بھی اگر یہ چمک چاہیے تو اسی در پہ آنا پڑے گا، یہیں پہ التجا کرنی پڑے گی، اور اللہ رب العزت نے یہی دروازہ ہمیں دکھایا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو یا اللہ تم سے پیار کرے، اگر یہ چاہتے ہو تو فاتبعونی، تمہیں در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ یہاں آؤ گے تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اقبال نے جس طرح کہا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ زمانے میں جس کو جو بھی روشنی ملی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے ملی ہے۔ جس کو جو چمک ملی، جس کو جو وقار ملا، جس کو جو عزت ملی، جس کو جو مقام و مرتبہ ملا، یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت کی خیرات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں غلام بھی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں سیدنا بنا دیا، ہمارے سردار، انہیں آقا بنا دیا۔ یہ حضور کی بارگاہ کے اعجاز تھا۔ جب یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے، اس چیز پہ جب ہمارا یقین پختہ ہو جائے، پکا ہو جائے کہ حضور کی بارگاہ میں جو ایک لمحے کے لیے آ بھی گیا اسے بھی حضور نے چمکا دیا، نواز دیا۔ جو حضور کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضری دے گیا اسے بھی حضور نے چمکا دیا۔ جس طرح ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا، میرے پیر طریقت شیخ طریقت مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں، جب حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں 2 مسواکیں لائی گئیں اور حضور نے ایک مسواک اپنے کسی صحابی کو دے دی اور ایک خود رکھی، تو یہ حدیث بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ حضور نے جو سیدھی مسواک تھی وہ صحابی کو دی، اور جو تھوڑی جھکی ہوئی تھی، اس کو ہم وہ لفظ نہیں بول سکتے جو ویسے بولا جاتا ہے، جو تھوڑی جھکی ہوئی تھی، خمدار تھی، وہ حضور نے خود رکھی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ بیان کرو تو یہ نہ کہا کرو، ٹیڈی کا لفظ نہیں بولنا، یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ وہ مسواک حضور نے خود رکھی جو حضور کے قدموں کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ یہ ادب ہے کہ جس چیز نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا قرب پا لیا ہے، جو حضور کے جسم انور، حضور کے دست انور سے جو چیز مس ہو گئی، اب اس کی عزت اور اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں ہمیں بٹھانا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، کہتے تھے کہ یہ کبھی نہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لباس مبارک پہ مٹی لگی تو کپڑا میلا ہو گیا، نہ یہ نہ کہنا، بلکہ اس طرح کہا کرو کہ کبھی کبھی زمین سے اڑ کر مٹی میرے نبی کے عشق میں آ کے حضور کے کپڑوں کو بوسے دے لیا کرتی تھی۔ ادب یہ ہے، انسان کی اداؤں سے بھی ادب، انسان کی زبان سے بھی ادب جل کے۔ کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی کمزور جملہ ہم نہ نکالیں، جب بھی بولیں اتنی محبت سے بولیں، اتنے پیار سے بولیں، ایسا انداز ہو کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ بندہ سر سے پاؤں تک ادب میں ڈوبا ہوا ہے، اور با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جن کو تھوڑی دیر کے لیے نسبت مصطفیٰ مل گئی، وہ معزز، ممتاز، شان و عظمت والی ہو گئیں، جب یہ چیز ہم سمجھ گئے، یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی، اب آپ بتائیے جو تھوڑی دیر کے لیے آئے وہ تو معزز بن گئے، اور جنہیں حضور نے اپنی چھاتی پہ بٹھا کے کھلایا ہے، اس حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم لیٹے ہوئے تھے،
حضرت امام حسین نے قدم حضور کے قدموں پہ رکھے ہیں اور آپ کے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں ہیں، یہ انداز حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور میں لائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے قدموں پہ حضرت امام حسین کے قدم ہیں اور حضرت امام حسین کے ہاتھ حضور نے پکڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں، اے ننھے منھے قدموں والے اوپر آ، چڑھ آ۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ حضور کے قدموں سے آگے بڑھتے 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 میں نے دیکھا کہ انہوں نے قدم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سینہ مبارک پر رکھ لیے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا منہ مبارک اپنے منہ کے قریب کیا، انہیں بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا کہ میرے یہ شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ حضور نے انہیں سونگا، اور سونگنے کے بعد فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں جن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ ہر عبادت سے بڑھ کر عزت و شرف اسی نسبت میں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جو نسبت ہے، حضور نے خود اس کا اظہار فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کے اکثر اس بات کا اظہار فرمایا کرتے، ان کی شان بیان کیا کرتے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت بٹھایا کرتے، یہ بھی ایک بہت بڑی نسبت ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 56 سالہ زندگی کو دیکھیں، اس زندگی میں آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کا دین سے محبت کرنا، آپ کا قرآن کی تلاوت کا انداز، آپ کا اللہ رب العزت کی بندگی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت، آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت، ساری زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کربلا کے میدان میں آپ کی قربانی ایک ایسی شان ہے کہ بندے مومن اگر ان چیزوں کو دیکھے، نسبت مصطفیٰ کا حیا بھی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی قربانیوں کو دیکھا جائے تو دل واقعی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرمایا نا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ قُرْبًا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ میں تم سے یہی چاہتا ہوں کہ تم میری آل سے محبت کرو، مودت کرو۔ پھر بندہ مومن کا دل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے لبریز ہونا چاہیے، بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ بندہ مومن کو ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ نسبت مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ذروں کو ملے تو آفتاب بن جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا خون ہے۔ ان کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ایک عجیب ماجرا ہے، آپ تصور کریں ذرا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، ایک عجیب ماجرا ہے کہ حضرت جبرائیل امین جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آتے ہیں تو آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو نواسا عطا فرمایا ہے، آپ کی بیٹی کے گھر بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے۔ اسی خوشخبری کے ساتھ، اسی بشارت کے ساتھ، اسی ولادت کے ساتھ جبرائیل امین نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضور ساتھ یہ بھی خبر لے کے آیا ہوں کہ ولادت حسین کی مبارکباد بھی ہو، لیکن آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ ولادت کی خبر بھی دی، شہادت کی خبر بھی دی، یہ بھی کہا کہ بیٹا آیا ہے، ساتھ یہ بھی کہا کہ شہید بھی کر دیا جائے گا۔ ایک عجیب غم تھا اور عجیب خوشی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی چشمان مبارک سے خوشی کے آنسو نکلے ہوں یا غم کے آنسو نکلے ہوں،
آپ تصور کریں کہ یہ خبر جب صحابہ کرام نے سنی ہوگی، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے بارے میں اتنے حساس تھے کہ کسی کو حضور کی طرف انگلی سے اشارہ نہیں کرنے دیتے تھے، جب ان صحابہ کو یہ خبر ملی ہوگی ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا تک جب یہ خبر پہنچی ہوگی ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی؟ حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی ہے ان کے دلوں پہ کیا گزری ہے؟ لیکن قربان جائیں، پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حدیث کی ساری کتابیں کھول کے دیکھیں، شہادت کی خبر مل بھی گئی، یقین بھی ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دل نازک پر یہ خبر آپ سمجھ لیں کہ بوجھ بن کے گری بھی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا گیا کہ آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا، حضرت علی کو بتا دیا گیا کہ آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا، صحابہ کرام کو بتا دیا گیا کہ حضرت امام حسین شہید کیے جائیں گے، لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہیں پر کسی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ پروردگار اس مشکل کو ٹال دے، حسین کی شہادت کو بستر کی موت پہ بدل دے، حسین کربلا میں نہ جائے، کہیں نہیں کہا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بھی تربیت فرماتے رہے، حضرت علی المرتضی بھی تربیت فرماتے رہے، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا بھی قرآن پڑھ پڑھ کے لوریاں سناتی رہی، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کو جرت شجاعت کے گر سکھاتے رہے، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے میرے روب سے میرے حسن کو حصہ عطا فرمایا، میرے روب سے میرے حسن کو حصہ عطا فرمایا، اور میری شجاعت اور میری سخاوت سے میرے حسین کو حصہ عطا فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے نا، تربیت ہو رہی ہے، اللہ رب العزت شجاعت سے حصہ عطا فرما رہا ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان جو حدیث کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، بے شمار حدیثیں ہیں، آپ اگر پڑھنے بیٹھیں گے تو بہت سا وقت لگ جائے گا، لیکن برکت کے لیے ہم اپنی گفتگو میں چند ایک حدیثیں بیان کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حسنین کریمین سے محبت یہ تھی کہ حضور ان دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ چمٹاتے، انہیں سونگتے، انہیں اپنی چادر میں لے کے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہوتے۔ ایک دن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بچپن کا زمانہ تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دونوں شہزادوں کی کشتی کروائی، آپس میں دونوں کو محبت میں جو لڑائی ہوتی ہے کہ کون کس کو پچھاڑتا ہے، کون کس کو گراتا ہے، یہ کشتی کروائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بھی تشریف فرما ہو گئے، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھ گئی، دونوں شہزادے کشتی کر رہے ہیں، دونوں نے جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، دونوں جب ایک دوسرے کو گرانے لگے، جب ایک دوسرے کو پچھاڑنے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضرت امام حسن کا نام لینے لگے، کہنے لگے کہ حسن شاباش، واہ واہ حسن، حسن آگے بڑھ، حسن حسین کو گرا، حسن حسین کا ہاتھ پکڑ، حسن حسین کی ٹانگ پکڑ، یہ شاباش دی جا رہی ہے، یہ دلیر کیا جا رہا ہے، یہ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسن کی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی ابا جان، حسین بھی آپ کو اتنا ہی پیارا ہے جتنا حسن پیارا ہے، پھر آپ واہ حسن تو کہہ رہے ہیں، واہ حسین کیوں نہیں کہہ رہے؟ حسن کو تو داد دی جا رہی ہے، حسین کو داد کیوں نہیں دی جا رہی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میری بیٹی، ادھر سے میں واہ حسن کہتا ہوں، ادھر سے جبرائیل بیٹھ کے واہ حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، ادھر میں ہوں، ادھر جبرائیل کو رب نے بھیجا ہے کہ شہزادوں کی کشتی ہو رہی ہے، ایک طرف میرا حبیب بیٹھ کے واہ حسن کہے گا، دوسری طرف تو بیٹھ کے واہ حسین کے نعرے لگائے گا۔ ان کی عظمت و شان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے دو پھول ہیں جن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے یہ دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوان جتنے بھی ہیں سب کے یہ سردار ہیں۔ اب کوئی بوڑھا بندہ
وہ سوچے گا کہ ہمیں تو ان کی سرداری نہیں ملے گی. ایسا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب ایک خاتون آئی تھی اور آ کے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے جنت عطا فرمائے، تو نبی کریم پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اب اس بڑھیا نے رونا شروع کر دیا. جب وہ رونے لگی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مسکرانے لگے. تو اس نے عرض کی حضور اب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تو جنت میں جائے گی تو تو بھی 30 سال کی جوان عورت بن کے جائے گی. یہ حضور کا مزاح کے متعلق، حضور کی مسکراہٹ کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہاں بھی حدیث لکھی ہے. تو اس لیے جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن اور حضرت امام حسین ہوں گے تو پتا چلا کہ جنت میں تو سارے ہی نوجوان ہوں گے. پتا چلا کہ جتنے بھی جنتی ہوں گے، جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی غلامی میں جائے گا. اور اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو جوانی میں فوت ہو جائیں گے ان کی سرداری امام حسن اور حضرت امام حسین فرمائیں گے، اور جو بڑھاپے میں فوت ہوں گے ان کی سرداری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے. اس کی یہ بھی شرح بیان کی گئی ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک کندھوں پر، دوش مبارک پر حضرت امام حسین سوار ہیں اور حضور آ رہے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ بول کے کہا، حضور کی شان و عظمت، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام و مرتبہ پیش نظر تھا کہ وہ محبوب جن کو خالق کے کائنات عرش کی سیریں کروائے، جن کی سواری کے لیے جنت سے براق بھیجے جائیں، جن کو خالق کے کائنات لامکان کی سیر کروائے، اس محبوب کے کندھوں پہ بیٹھنے والے حسین کی قسمت پہ رشک آیا. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واہ حسین تیری قسمت پہ قربان جاؤں، تجھے اللہ نے کتنی پیاری سواری عطا فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے عمر اگر سواری پیاری ہے تو سوار بھی تو لاجواب اللہ نے عطا فرمایا. سوار کی طرف دیکھ، اس کی بھی بڑی شان ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کے اپنے شہزادوں کی شانیں بیان کی ہیں. اسی لیے تو صحابہ کے دل میں عظمت اہل بیت اتنی زیادہ تھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ وقت بنے تو آپ نے قسم اٹھا کے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ حسن اور حسین پیارے ہیں، میں اپنی اولاد سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہوں. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے حکومتی معاملات میں خلیفہ بننے کے بعد گھر میں میٹنگ تھی، تو آپ گلی میں کبھی گئے تھے تو حضرت امام حسین کو دعوت دے کر آئے تھے کہ شہزادے کبھی ہمارے غریب خانے پہ بھی تشریف لایا کرو. تو حضرت امام حسین کچھ دنوں کے بعد آ گئے، لیکن آ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے. اندر پتا چلا کہ اندر ایک میٹنگ جاری ہے، کسی کے ساتھ خاص میٹنگ جاری ہے. اسی دوران حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی آ گئے. انہوں نے بھی آ کے جب پیغام بھیجا تو خادم نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں نے اندر جا کے یہ بتایا ہے کہ کون آیا ہے، میں نے یہ نہیں کہا، بس میں نے یہ کہا ہے کہ باہر کوئی آیا ہے. تو جواب یہ ملا ہے کہ اندر میٹنگ جاری ہے، معاملات کچھ طے کیے جا رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ سننے کے بعد چلے گئے. تو حضرت امام حسین نے سوچا کہ جب حضرت عبداللہ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، جو گھر کا فرد ہے، بیٹا ہے، پھر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ بھی واپس چلے گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتا دیا کہ حضرت امام حسین آئے تھے اور واپس چلے گئے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیچھے گئے، جا کے حضرت امام حسین سے عرض کی کہ شہزادے آپ میرے گھر میں آئے، دروازے پہ آئے، پھر واپس کیوں چلے آئے؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کے بہت سارے معاملات ہیں،
پھر جب آپ کے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہ ملی تو میں کیسے اندر آ سکتا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کی رگوں میں عمر کا خون دوڑ رہا ہے، لیکن تمہاری رگوں میں میرے نبی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا یہاں تک نہیں، بلکہ آگے فرمایا اپنی پگڑی اتار کے اپنے بال پکڑ کے کہا کہ اے شہزادے، اگر یہ بال بھی ہمارے سر پہ ہیں تو یہ تمہارے صدقے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ مکان، یہ خلافتیں، یہ سب اللہ نے آپ کے صدقے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ان شہزادوں کی شان کو بیان کیا۔ ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے سامنے اسی طرح احادیث مبارکہ بیان کریں، تاکہ کسی کے دل میں اہل بیت کے متعلق کوئی کوڑ پیدا نہ ہو، کوئی مرض پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور حدیث بیان کرنے کے بعد ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں۔ حدیث کی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے بھائی سے بلا وجہ 3 دن تک ناراض رہے گا، اس کے لیے یہ وعید ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن، ان دونوں کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی، شکرنجی ہو گئی۔ دونوں بھائی تھے۔ کہتے میں حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی حضور آپ دونوں بھائیوں کے درمیان ناراضگی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کی صلح کروا دوں۔ حضرت امام حسین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، فرمانے لگے کہ میں تیار ہوں، میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے صلح کیے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا، لیکن میں نے ایک حدیث سنی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 مسلمان جب ناراض ہو جائیں، ان میں سے صلح کے لیے جو پہل کرے گا، جو چل کے اپنے بھائی کے دروازے پر جائے اور صلح کی دعوت دے، صلح کا پیغام دے، وہ دونوں میں سے قیامت کے دن جنت میں پہلے وہی جائے گا اور دوسرا بعد میں جائے گا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ میں آج دنیا میں صلح کر لوں اور یہ کہا جائے کہ حسین پہلے جنت میں جائے گا، حسن بعد میں جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا بھائی پہلے جنت میں جائے۔ حضرت ابو ہریرہ یہی پیغام لے کے حضرت امام حسن کے پاس آ گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کا پیغام سنا، آپ خود چل کے حضرت امام حسین کے پاس گئے اور دونوں شہزادوں نے صلح کر لی۔ صحابہ کرام کا ان شہزادوں سے محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا، اس کی وجہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی شانیں صحابہ کرام کے درمیان بیان کی تھی۔ بلکہ ایک حدیث حضرت علی المرتضیٰ خود بیان کرتے ہیں، یہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ آج جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ظاہری طور پہ حیات نہیں ہیں، ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں ہے، آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں حضور کی زیارت کروں، اگر وہ حضور کو سر سے لے کے گردن تک دیکھنا چاہتا ہے، وہ میرے حسن کو دیکھے، اور جو گردن سے لے کے پاؤں تک حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ میرے حسین کو دیکھے۔ ان دونوں کو دیکھنے سے حضور کی دید کا مزہ نصیب ہوتا ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے ہم شکل مصطفیٰ بنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہم شکل بنایا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جس طرح سنتوں کو اپنا کے، حضور کی سیرت کو اپنا کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، خالق کائنات نے ان کی صورت کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جیسا بنایا ہے۔ انہوں نے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بیان کی، اور ایک حدیث اور سنیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ واہلی احب الیہ من اہلہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث سنیے اور دل کی تختی پہ لکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا
جب تک اپنی جان سے زیادہ میری جان سے پیار نہ کرے، جب تک اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے پیار نہ کرے، جب تک اپنے بیٹوں سے زیادہ میرے بیٹوں سے پیار نہ کرے، اور جب تک اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں سے پیار نہ کرے۔ یعنی کہ ہمارے گھر والوں کی محبت بعد میں ہو، پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والوں کی محبت ہو، ہمارے بیٹوں کی محبت، ہماری بیٹیوں کی محبت بعد میں ان کا نمبر آتا ہے۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بیٹوں کا، حسنین کریمین کا، سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نمبر آتا ہے۔ حسنین کریمین وہ شہزادے ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، جن کے لیے حضور نے سجدے طویل کیے، جن کو حضور خود دم کیا کرتے تھے، جن کو حضور اپنی زبان چسوایا کرتے تھے، ان کے منہ میں اپنی زبان رکھا کرتے تھے، جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، ان سے بغض مجھ سے بغض ہے۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں، میری موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک دعا کی، اے پروردگار، دونوں شہزادوں کو اپنی چادر میں لیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار یہ میرے شہزادے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے پروردگار تو بھی ان سے پیار کر، اور اے پروردگار جو قیامت تک ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کی۔ تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے پیار ہمارے ایمان کے لیے جزء لازم ہے۔ ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ جب ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آل کا پیار ہو، حضور کی عطرت کی محبت ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسوں کا پیار ہو۔ پھر پیار یہ تقاضا کرتا ہے ہم ان کا ذکر کریں، ہم ان کا نام لیں، ہم ان کی سیرت کے واقعات اپنی نسلوں کے سامنے بیان کریں، اور اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو باور کروائیں کہ ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں محبت اہل بیت شامل ہے۔ اس چیز کا اظہار کرنا چاہیے جائز طریقے سے، جو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے اس طریقے سے اس چیز کا اظہار کرنا چاہیے۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جس کی خبر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی، بتا دیا تھا، آپ کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے شہزادے کو شہید کیا جائے گا۔ کربلا کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی دی ہوئی خبر کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، اس واقعے کو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا۔ اس میں جو ہمارے لیے سمجھنے اور بیان کرنے والی باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کر کے دکھایا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت عزتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں صبر کیا، اور یہی چیز آپ نے آگے بیان کرنی ہے، یہی چیز آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بے بس نہیں تھے، یہ بے بس نہیں تھے، انہوں نے صبر کیا ہے، انہوں نے اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو راضی رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے امتحانوں کو پاس کرنا چاہتے تھے، وگرنہ ان کے پاس آپشنیں بہت زیادہ تھیں، راستے بہت زیادہ تھے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امی جان حضرت علی المرتضی، انہوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ مولا اس امتحان کو ٹال دے، نہیں کہا، یہیں سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ بے بس نہیں تھے، ان کا زور چلتا تھا، یہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے صبر کر کے امت کو دکھایا کہ دین کی خاطر اگر کبھی تمہیں صبر کرنا پڑے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑے، لوگوں کی باتیں سننی پڑے، لوگوں کی زبان کے تیر تمہیں برداشت کرنے پڑے، تکلیف پہنچے تو پھر ہمیں یاد کر لینا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر لینا کہ ان کے کربلا میں جس شان سے انہوں نے قربانی دی، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. آپ نے جو تقریر کی تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ لوگ آپ کی دشمنی میں آ کے اپنے آپ کو جہنمی نہ بنا لیں، ان کو بچانے کے لیے تقریر کی، وگرنہ آپ کی تقریر اس لیے نہیں تھی کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے. آپ نے تو سارا کنبہ قربان کرتے ہوئے ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ پروردگار کیا ہو گیا، بلکہ آپ کی زبان پر یہی تھا، اللہم ربنا تقبل منا ھذا القربان. جب بھی کوئی بیٹا شہید ہوتا، بھائی شہید ہوتا، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، پروردگار حسین کی اس عاجزانہ قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا. اللہم یا ربنا صبرن، میں صبر کرنے والا ہوں. اے اللہ ردم برضائی کا، صبرن بقضائی کا، تسلیمن لامری کا. اے اللہ حسین تیری رضا پہ راضی ہے. یہ سارے بھائی بیٹے قربان کروانے کے بعد جب آپ کے جسم نازنین پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 گاؤ نیزوں کے لگے ہوئے تھے اور 113 سوراخ تیروں نے کیے تھے، سر تن سے جدا ہونے والا تھا، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اللہم ردم برضائی کا. اے اللہ حسین ڈگمگایا نہیں، حسین نے ایک ایک پرچہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے. حسین اس امتحان میں یہ عرض کر رہا ہے، میں تیری رضا میں راضی ہوں، میں تیرے فیصلے پہ صبر کر رہا ہوں. اے اللہ تیرے حکم کے سامنے حسین نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. دیکھنے والے بھی حیران تھے، یزیدی لشکر بھی حیران تھا کہ اس کے اندر یہ حوصلہ کہاں سے آیا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، یہ لخت لخت کٹا ہوا، یہ پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے. یہ حضرت امام حسین کی قربانی تھی، یہ آپ کا کمال تھا، یہ آپ کا حوصلہ تھا. اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اب کبھی یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین لٹ گئے، آپ بے بس تھے. نہیں، آپ لٹے نہیں، اپنی مرضی سے چل کے آئے ہیں. لٹا تو وہ ہے جس کی موت بعد میں کتے سے بھی بدتر ہوئی. لٹا تو وہ ہے جو بعد میں کتے کی موت مارا گیا. لٹے تو وہ ہیں جن کے زخموں میں بعد میں پیپیں پڑ گئیں. لٹے تو وہ ہیں جو گندگیوں کے ڈیروں پہ جا کے مرے ہیں. حسین نہیں لٹا. جو بندہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جب یزید کے دربار میں لایا گیا تو آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھیں، لوہے کی زنجیریں تھیں، قدموں میں بھی بیڑیاں تھیں، 7 خواتین کا پورا قافلہ تھا. ایک وہاں پہ بھی اس طرح کا بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، لٹ گئے، مر گئے، حسین کیا ہو گیا، زین العابدین کیا ہو گیا. وہ بین کرنے لگا، ماتم کرنے لگا. آپ نے اپنے ہاتھ ایسے رگڑے، ایسے جب رگڑے نا تو ساری بیڑیاں ٹوٹ کے قدموں میں آپ کے گر گئی. آپ نے فرمایا تو سمجھا ہی نہیں، تو ہماری طاقت کو سمجھا ہی نہیں. طاقت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں. یہ تو لوگوں کو پانی پلانے والے تھے، یہ تو لوگوں کے جو کھاری کنویں ہوتے تھے، امام حسین ان میں اگر تھوک ڈالتے وہ بھی میٹھے ہو جایا کرتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرات سامنے چل رہا ہو اور حسین بے بس فرات کی طرف دیکھتا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا تو نے سمجھا ہی نہیں کہ سید زادے کو اللہ نے مقام و مرتبہ کیا دیا ہوا تھا. وہ تو نبی کے جگر کے ٹکڑا تھے، وہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جوٹا کھانے والے تھے، وہ تو شیر خدا کے لخت جگر تھے، وہ تو حضور کی زبان چوسنے والے تھے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ ماضی قریب میں ایک شیخ الحدیث سید توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پڑھا رہے تھے. حدیث پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے بیان کیا کہ جنت میں جنتی کو ایک درخت ملے گا
جو اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ اس پہ چڑھے نا تو چڑھتے چڑھتے ہی 100 سال لگ جائیں۔ تو شاگرد جو سامنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضور یہ جنت میں اسے سزا ہے یا جزا ہے کہ جنتی کو یہ کہا جائے کہ یہ درخت تیرا ہے، 100 سال چڑھ پھر پھل کھائے گا اور پھر نیچے آئے گا؟ تو سید توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جنتی جہاں بیٹھا ہوگا اللہ کے فضل سے جس پھل پر اس کا دل کرے گا وہ درخت خود اس کی خدمت میں آئے گا۔ یہ شاہ صاحب تھے، سید تھے، مدرسے کے صحن میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، یہ سامنے شتوت کا درخت دیکھا ہے؟ شاگردوں نے کہا دیکھا ہے۔ فرمایا جنتی ایسے بیٹھا ہوگا جیسے میں بیٹھا ہوں، میرا جیسے یہاں دل کرے کہ شتوت میں نے کھانا ہے، ایسے جنتی کا دل کرے گا، وہ ہاتھ بڑھائے گا اور جنتی درخت ایسے چل کے اس کے پاس آئے گا۔ شاگرد کہتے ہیں ہم نے پھٹی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ شتوت کا درخت چلتا ہوا ٹہنیوں سمیت شاہ صاحب کی خدمت میں آ گیا تھا۔ یہ حدیث، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد وہاں لکھا تھا جب آج کے سید کی یہ شان ہے، وہ اشارہ کرے تو درخت چل کے آئے، تو پھر امام حسین اگر نہر فرات کو اشارہ کر دیتے تو عالم کیا ہوتا۔ تو شہنشاہ سخن امام حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت۔ اس طرح اہل بیت کی شان بیان کیجئے کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ کہ میں ان کی نعت کیسے پڑھوں؟ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، اور حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار۔ کہتے ہیں تجھے لگ رہا ہے کہ قافلہ لٹ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جو شہید ہونے جا رہا ہے اس دولے کا سنگار کرنے بھی اللہ نے جنت کی حوروں کو بھیجا ہوا ہے۔ حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دولہ بنا ہے ہر جوانے اہل بیت، ہو گئی تحقیق عید دید آب تیغ سے، اپنے روزے کھولتے ہیں سائے مانے اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اور نہر فرات کو کہتے ہیں کہ خشک ہو جا خاک ہو جا، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ تیری قدرت کہ جانور تک آب سے سیراب ہوں اور پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت۔ اور کہتے ہیں قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارثے بے وارثاں کو کاروانے اہل بیت، کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشنگانے اہل بیت۔ اور کہتے ہیں اپنا سودا بیچ کر
بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی، تاجران اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ لٹ گئے بے بس تھے یہ ہو گیا، نہ ہم یا کر کے نہیں، ہم واہ کر کے حضرت امام حسین کو یاد کرتے ہیں کہ آپ نے کربلا کے میدان میں جو قربانیاں دی اور جو مثال قائم کی، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، وہ صبر، وہ حوصلہ، وہ نماز کی پابندی، وہ روزہ رکھنا، وہ بیٹے قربان کر دینا، وہ کنبہ قربان کر دینا، یہ حضرت امام حسین نے ہمیں سکھایا ہے۔ عاشورہ کا دن آ رہا ہے، ایک تو یہ کہ حضرت امام حسین کی محبت اپنے دلوں میں بڑھائی جائے، بٹھائی جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے، سنا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس دن کو عزت و احترام کے ساتھ منایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دن کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کہ جس نے اپنی طرف سے عاشورہ کے دن کسی مومن کا روزہ افطار کروایا تو گویا اس نے امت محمدیہ کے سارے روزہ داروں کا روزہ افطار کروایا اس دن۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے میں جنت میں ایک درجہ بلند فرما دے گا۔ فرمایا کہ جس نے عاشورہ کے دن کسی مسکین کو کپڑا پہنایا تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے مسکینوں کو کپڑا پہنا دیا، اور فرمایا کہ اس کو اللہ پاک 70 جنتی حلے پہنائے گا قیامت کے دن، جو عاشورہ کے دن کسی کو کپڑا پہنائے، کھانا کھلائے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ جب یہ حدیث بیان کی تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کی حضور عاشورہ کے دن کی اتنی فضیلت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ اے عمر، زمین و آسمان کو اللہ نے عاشورہ کے دن بنایا ہے، سورج، چاند، ستارے اللہ نے عاشورہ کے دن پیدا فرمائے، عرش و کرسی کو اللہ نے عاشورہ کے دن بنایا، قلم اور لوح کو بھی اللہ نے عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، جبرائیل امین، دیگر فرشتے، ان کو بھی اللہ نے عاشورہ کے دن پیدا فرمایا، حضرت آدم کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا اور حضرت آدم کو جنت میں عاشورہ کے دن ہی داخل فرمایا، حضرت ابراہیم کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا اور آگ سے بھی عاشورہ کے دن نکالا۔ اللہ رب العزت نے عاشورہ کے دن ہی حضرت آدم کی رہنمائی فرمائی، اللہ رب العزت نے عاشورہ کے دن ہی حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، عاشورہ کے دن ہی اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا، عاشورہ کے دن ہی حضرت ادریس کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا، عاشورہ کے دن ہی حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا، عاشورہ کے دن ہی حضرت نوح کی کشتی کو اللہ نے کنارے لگایا، حضرت یوسف کو عاشورہ کے دن ہی اللہ نے قید سے نکالا، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عاشورہ کے دن ہی مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اللہ رب العزت نے عاشورہ کے دن ہی حضرت سلیمان کو اللہ رب العزت نے بادشاہی عطا فرمائی، قیامت بھی عاشورہ کے دن قائم ہوگی، پہلی بارش بھی عاشورہ کے دن نازل کی گئی اور اللہ رب العزت حضرت امام حسین کا امتحان بھی عاشورہ کے دن لے گا۔ یہ اتنی فضیلتوں والا دن ہے، اس کو منانے کے لیے آپ اپنی پلاننگ کریں کہ ہم نے 10 محرم کو منانا کیسے ہے۔ میں کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں، تلاوت قرآن کریں، آل رسول کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، ان کے ثواب کے لیے نوافل پڑھیں، روزہ رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، یتیموں کو تلاش کریں، ان کی مدد کریں، غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچائیں، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی توفیق ہو یہ بھی پڑھیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ 70 بار یہ پڑھیں، ناراض مسلمانوں میں صلح کروائیں، غصے پر قابو رکھیں، نوافل پڑھیے، سرما لگائیے، فضولیات سے بچیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جائیے، یہ سارے کام عاشورہ کے دن کریں۔ اور یہ میں نے بزرگان دین کے جو طریقہ کار ہیں ان کی سیرت سے جو طریقہ ملتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ رب العزت عبادتوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ عاشورہ کے دن غسل کیجئے،
عاشورہ کے دن عصمت سرما لگائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا ہے جو عاشورہ کے دن عصمت سرما لگائے گا پورا سال اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا، نوحے کرنا، ماتم کرنا، یہ دیکھنا بھی نہیں، کرنے بھی نہیں، ٹی وی پر بھی نہیں دیکھنے۔ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو بیان کرنا ہے، ان کی شان کو بیان کرنا ہے، اور جو ہمارا خوبصورت پیارا صاف ستھرا دین ہمیں جس طرح عاشورہ کا دن منانے کا حکم دیتا ہے، ہم اس طرح یہ دن منائیں گے انشاءاللہ۔ بے پردگی نہیں، بازار میں نہیں نکلنا، بے پردہ عورتوں کو نہیں دیکھنا، اس طرح کی کوئی فضولیات نہیں دیکھنی، اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزارنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔